رمضان کرماتے رمضان کرماتے رمضان کرماتے رمضان کرماتے رمضان کرماتے رمضان کرماتے رمضان. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید فہد عثمانی. ہم لوگ جیسے کہ موجود ہیں کرامات رمضان میں. آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ ہم کرامات رمضان کی آخری ایام چل رہے ہیں. ہم لوگ آپ کو یکم رمضان سے لے کے آخری دن تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. ابھی کل کا پتہ نہیں ہے کہ کل کا روزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو چاند رات بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ننھی سی جان. ہم لوگ جیسے کہ آپ کو بتاتے چلیں، ہم کرامات رمضان کا جو شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ننھی سی جان، ان سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. جی ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا، بہت خوبصورت آواز میں ننھی سی جان نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائی. ان کا نام پوچھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایج ہے اور کتنی ایج سے یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احمد. آپ کی ایج کیا ہے؟ 12 ایئر. تو کتنی دیر سے قرآن پاک پڑھ رہے ہو؟ مجھے 1 ایئر ہو گئے. 1 ایئر سے پورا قرآن پاک یاد ہے؟ نو ابھی حفظ کر رہے ہو؟ جی. چلیں، کہاں سے لگن پڑی آپ کو؟ میرے کر صاحب پڑھتے تھے نا، ان کی آواز پیاری تھی. چلیں، بہت شکریہ. ننھی سی جان نے بھی کیا نام ہے ہمیں حصہ لیا، ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں اس بہت ہی مصروفیت کے بعد ہمیں ٹائم دیا. ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، کچھ نعت خوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ عالم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کو ملواتے ہیں اور اپنے پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں. جی السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ ہم موجود ہیں کرامات رمضان میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 ہستیاں. ہم ان کے نام پوچھتے ہیں اور آپ کو ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں. جیسا کہ میرے رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سمیر ہاشمی صاحب. یہ ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ان کا بہت شکریہ، انہوں نے آج کے دن بھی ہمیں ٹائم دیا. اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک نئی شخصیت موجود ہے. ان کا آپ کو تعارف کرواتا جاؤں. ادیب حسین جعفری ان کا نام ہے، اور یہ بھی نعت خوان ہیں. اور یہ ان کا بہت ہی مشہور نام ہے نعت خوانی میں، اور بہت سی انہوں نے نعتیں پڑھی ہیں کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی ان سے سنتے ہیں اور ان کا تعارف بھی اب آپ کو کرواتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہماری آڈینس کو تھوڑا اپنا تعارف کروائیں کہ کیا آپ کہاں سے سٹارٹ کیا اور کیا آپ کا اس فیلڈ میں کیسے آئے آپ؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو سب کو پالنے والا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو نعت خوانی ہے، ذکر محمد و آل محمد، یہ میں نے بچپن ہی سے مجھے شوق تھا. تو میں اسکول میں بھی اپنے پڑھتا تھا. تو الحمدللہ اسکول میں مقابلے وغیرہ ہوتے تھے، اس میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کالج لائف میں گیا ہوں، تو اس میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا. وہاں بھی میں نے تقریباً الحمدللہ یہ جو مقابلے ہوتے تھے اس میں میں نے فرسٹ ڈویژن بھی لی ہے، سیکنڈ ڈویژن بھی لی ہے. تو بس بچپن سے مجھے شوق پڑا تھا کہ ذکر محمد و آل محمد و ثنا خوان مصطفیٰ. تو الحمدللہ میں نے بہت ہی پروگرام پڑھے ہیں اپنے علاقے میں، آؤٹ آف سٹی میں نے پروگرام پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز بہت ماشاءاللہ، آپ کو اور کامیابی اور ترقیاں دے اللہ پاک. ہماری آپ کے ساتھ دعائیں ہیں. مجھے تھوڑا سا بتائیں، آپ دونوں بھائیوں سے ایک چھوٹی سی میری درخواست ہے. مجھے بتائیں کہ چاند رات کا جیسے موضوع آج کل چل رہا ہے، ہمارا ٹاپک بھی چاند رات کے اوپر ہے، کہ چاند رات پہ کیسی عبادت کرنی چاہیے؟ جی جیسا کہ آپ نے پہلے پروگرام میں ایپیسوڈ میں یہ عرض کی تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی آخری عشرہ چل رہا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس آخری عشرے میں جو ہے وہ ہمیں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں پھر ایک مرتبہ وہ مہینہ عطا فرمایا جس مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا. اور دکھ بھی ہمیں ہوتا ہے، بہت زیادہ اس بات کا دکھ ہوتا ہے، اور ہماری آنکھیں، ہمارا دل ایک ہمارا جو ہے وہ یہ آنسوؤں سے رو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ ہم ایک مرتبہ پھر رمضان شریف سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے، آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوگا کہ بازارات میں باہر بہت رش وغیرہ اس طرح کے معاملات بہت ہیں. تو ہم الحمدللہ کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم چاند رات کو شاپنگ کی بجائے ہم پھر آج حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، حضرت علی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آج ہم حاضر ہیں. جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگایا. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم اتنی مصروفیات کے بعد موجود، ہم لوگوں نے اپنی شاپنگ پہلے ہی کر لی تھی، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم نے آپ لوگ کے ساتھ رہنا ہے اور آپ لوگ کو یہی دینی درس دینا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے لیے دعائیں کریں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ اسی طرح چلتے رہیں. آپ بھی تھوڑا سا بتائیں چاند رات کے بارے میں.
جی سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا جتنے بھی میرے آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے ہمیں سن رہی ہے تو ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں کہ یہ ماہ رمضان کتنے جوش و خروش سے ہم آئے تھے اور ہم نے منائے ہیں. تو جیسے یہ جا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہماری جان ہماری جسم سے کوئی جان نکل رہی ہے, کیونکہ ماہ رمضان انسان کے لیے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں سبھی دیکھ رہے ہیں ہمیں, تو یہ رکھنے چاہیے, یہ ہم پر فرض ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہم کلمہ گواں یہ ہمارے پہ فرض ہے تو رکھنے چاہیے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اور قرآن میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کے جسم کا صدقہ نکلتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے جسم کی بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو مرتی ہیں. روزہ ایک بہت ضروری لازم الملزوم جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ روزہ ہمیں رکھنا چاہیے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکھنے کی توفیق دے. میں کہوں گا کہ لوگ یہ جو اپنا چاند رات کو دیکھنا, لوگ اپنا ہاتھوں میں وہ اپنا چیزیں پکڑی ہوں گی, شاپنگ کرتے ہوں گے, تو لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا سب سے بڑا درس یہ ہے کہ آپ اپنی مہنگی شاپنگ کرنے کی بجائے آپ دیکھیں کہ آپ کے عزیز و کار میں کوئی بیمار ہے یا کوئی اپنا غریب ہے تو آپ ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے کوئی ہمسائے ہیں ان کا بھی حق ہے تو آپ ان کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹ لیں, تو سب سے بہتر یہی ہوگا, نہ کہ آپ اپنی مہنگی چیزیں خریدیں, برانڈ کی چیزیں خریدیں. ابھی بازار میں چلے جائیں, بڑے بڑے برانڈز پہ رش لگا ہوا ہے, تو وہی چیز ہے, چیز تو چیز ہوتی ہے نا, سوٹ ہے وغیرہ کوئی بھی چیز ہے تو وہ پہننے والی 1500 کی بھی ہے, تو لیکن لوگ برانڈ کی چیزیں لے رہے ہیں کہ یہ جی اپنا 3500 کی ہے, یہ 5000 کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 1500 والی لے لیں, وہ 1500 جو ہوگا ایکسٹرا وہ آپ اپنے ہمسائے اپنے عزیز و قارب میں دیکھیں, کوئی بیمار ہے کوئی غریب ہے آپ ان کے ساتھ شیئر کریں. میں تو یہ سمجھوں گا بازار کی رونقیں عروج پر ہیں, جیسے ابھی چاند رات شروع ہونے والی ہے تو ابھی تو کشمکش میں ہے کہ دیکھیں 29. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 30 روزے بنیں, اور جنہوں نے نہیں رکھنے روزے وہ تو کہتے ہیں کہ جی آج ہی ہو جائے اعلان کہ جی صبح عید ہے. تو میں یہی سمجھوں گا کہ 30 روزے پورے ہوں, ہمیں خوشی ہو کہ ہم نے 30 ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں. جی جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بہت اچھی انفارمیشن دی. آپ لوگ کو پتہ چلیں جیسے میں پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ انسان اپنے نفس کو سنوارنا چاہیے, انسانی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی. خوبصورتی سنوار کے ہم کیا دکھائیں گے لوگوں کو, ہم مہنگے مہنگے کپڑے پہن لیں گے, لوگوں نے کیا دیکھنا ہے, پھر 5 دن بعد 4 دن بعد لوگوں نے باتیں ہی کرنی ہے نا کہ آپ نے کیا پہنا ہوا تھا. یہی بات اگر ہم اپنے نفس کو سنوار لیں تو کیا بات ہو جائے گی. ہم اپنے پروگرام کا آگے کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی نعت کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی سناتے ہیں. جی بسم اللہ کریں گے آپ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. معرفت کا کلام ہے جی, معرفت کا کلام ہے جی, معرفت کا کلام ہے جی. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ, خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ, قسموں سے بیاں ہوا کا, قسموں سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہونا یا
تجھ سا کوئی آیا ہونا آئے گا جہاں میں، ہو دیتا ہے گواہی آقا، دیتا ہے گواہی، یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز میں انہوں نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائی اور آپ کو بھی سنائی۔ آپ لوگ کو ہمارے پروگرام کو انہوں نے 4 چاند لگائے، ان کا بہت شکریہ۔ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا چاند رات کے موقع پر، اتنے مصروف دن میں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سمیر ہاشمی صاحب، ان سے بھی چھوٹا سا کلام سنتے ہیں، کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ لوگ کو بھی سناتے ہیں۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، کاش مل جاتی سعادت عمر کی رمضان میں، کاش مل جاتی سعادت عمر کی رمضان میں، روتے روتے گرد کعبہ پھرتا میں پروانہ وار، روتے روتے گرد کعبہ پھرتا میں پروانہ وار، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، میں اکیلا اور مسائل زندگی میں بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی میں بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے اے غم زدوں کے غم گسار، آپ ہی کچھ کیجئے اے غم زدوں کے غم گسار، کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ بہت خوبصورت آواز، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہوں نے ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگایا۔ پہلے بھی آپ لوگ جیسے دیکھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں ان کی آواز اور نعت
کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں سناتے رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے ہیں اور آپ لوگ کو بھی پردوش کرتے رہے ہیں. آپ لوگ کو جیسے کہ بتاتے چلوں کہ رمضان کریم کے آخری عشرے چل رہے ہیں، آپ کو جتنی زیادہ توبہ استغفار کریں، آپ لوگ کے گناہ معاف فرمائیں. ہم سب گنہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہم توبہ استغفار جتنی زیادہ کریں ہمارے لیے اتنی کم ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان کریم کے آخری عشروں کے بارے میں ہم ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا بات کرنی چاہیے، کیا تسبیح کرنی چاہیے. آپ تھوڑا سا بتائیں گے مجھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بات یہی ہے کہ ابھی ایام چل رہے ہیں ماہ صیام کے، تو اس میں سب سے بڑی جو تسبیح ہے وہی انسان کو اپنے گناہوں کی بخشش کا جو ذریعہ ہے وہ استغفار ہے. سب سے بڑی تسبیح تو میں یہی ہے کہ سب سے بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار ہے. تو اس کے بعد بہت زیادہ قرآنی آیات کچھ ایسی ہیں کہ جس سے آپ کی بخشش کا ذریعہ ہیں. ٹھیک ہے، صورتیں آپ کوئی بھی پڑھ سکتے، صورت یاسین پڑھیں اپنی بخشش کے لیے، صورت رحمان پڑھیں، صورت مزمل پڑھیں، صورت طٰہٰ پڑھیں، دیکھیں قرآن کی اتنی آیات ہیں، کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے. ٹھیک ہے، ورد بہت زیادہ ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو جو بھی قرآنی آیات کا ورد، میرا تو یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی ایسا آپ ورڈز آپ جو قرآن کا جو استعمال کرتے ہیں، استغفر اللہ کی توبہ تسبیح کر لیں آپ، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا وہ. جی بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں آگاہ کیا، آپ لوگوں کو بھی آگاہ کیا. میں بتاتا چلوں کہ جو شخص قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا اس کو میں نے سب سے پہلے آپ کو پہلے پروگرام میں بتایا کہ وہ تراویح وغیرہ کنٹینیو کرے. تراویح پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سننے کا بھی ثواب اتنا ہی ہے اور پڑھنے کا بھی ثواب اتنا ہی ہے. اور اس آخری دنوں میں مطلب کہ رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم پہلے پڑھتے ہیں اس کا ہمیں 10 گنا ملتا ہے، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے اس میں اگر آپ ایک بھی لفظ پڑھتے ہیں تو آپ کو 70 گنا نیکیاں ملتی ہیں. یہ ایک ایسا مہینہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تراویح پڑھیں اور جتنی بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں آپ کریں. اور کہتے ہیں کہ مسلمان کا جو سونا بھی ہوتا ہے وہ بھی ایک عبادت ہوتا ہے، اور سانس لینا بھی ایک تسبیح ہے، اور جتنی زیادہ ہم عبادت کریں ہمارے لیے کم ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے سمیر بھائی، ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں کہ بھائی ادیب حسین شاہ صاحب نے بھی کافی خوبصورت گفتگو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ بہت ہی غمگین والی بات، دکھی والی بات بھائی نے کی ہے کہ رمضان شریف کے جو اس عشرے میں یا پورے مکمل رمضان شریف میں جو ہے وہ مساجد بہت فل ہوتی ہیں، بھری ہوتی ہیں. بہت جیسے عید کا دن آنا ہے تو مسجدوں میں 2 صفیں ہوتی ہیں، 3 صفیں ہوتی ہیں. اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے. جو مسجد سے محبت کرنے والے شخص ہیں وہ روتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کہ یا اللہ تیرے گھر سے جو ہے وہ رونقیں ختم ہو گئی ہیں. سرکار نے فرمایا کہ جس طرح مچھلی کو سمندر کے پانی سے پیار ہے، وہ اگر اس کو پانی سے نکال لیں تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی. اسی طرح جو مومن ہے اس کو اگر مسجد سے نکال دو تو مومن زندہ نہیں رہ سکتا. جو اصل مومن ہے ہمیں چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ مسجد کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. اور میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پہلے ایپیسوڈ میں کہ جب ہم مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہم ایک بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کسی کو دکھانے کے لیے ہم نے نماز نہیں پڑھنی. اور استغفر اللہ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ناظرین کو میسیج دیتا چلوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود شریف کا بھی ورد جاری رکھیں. حضور پہ، حضور کی آل پہ درود شریف کے نذرانے پیش کریں. اللہ پاک درود شریف کا صدقہ، درود شریف کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال فرمائے. جی بہت شکریہ، بہت خوبصورت. جی ناظرین، آپ لوگ کو پتہ چلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ادیب شاہ، ان سے سلام سنتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی سناتے ہیں. چلائیں بسم اللہ. تاجدار حرم میں شیخ شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درودوں سلام. تاجدار حرم شیخ شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درودوں سلام. ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درودوں سلام. کوئی حسن عمل میرے پاس نہیں، کوئی حسن عمل ہو میرے پاس نہیں،
ہنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ جی ناظرین، بہت شکریہ، انہوں نے بہت خوبصورت آواز میں ہمیں سلام پیش کیا، آپ لوگ کو بھی سنایا اور آپ لوگ کی خدمت بھی پیش کیا۔ ہیں کہ ہمارے ساتھ سمیر ہاشمی نے ہمیں جیسے کلام مصطفیٰ سنایا تھا پہلے بھی، ان سے اور بھی سنتے ہیں اور آپ لوگ کو پروگرام آگے لے کے چلتے ہیں۔ سمیر ہاشمی صاحب ہمیں تھوڑا سا اور نعت کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں اور ہمارے عوام کو بھی سنائیں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع 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 ہے ماہ رمضان، بس الوداع ہے۔ تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہ اسیاں میں ہی دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع 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 ہے ماہ رمضان، بس الوداع ہے۔ تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔
بہت خوبصورت آواز، بہت ہی پیاری آواز میں انہوں نے ہمارے رمضان کو الوداع کیا. اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ماہ رمضان جو جا رہا ہے، مطلب کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کل رمضان ہے کہ نہیں ہے. اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ضمیر ہاشمی صاحب نے ہمیں، آپ کو بھی اور ہمیں بھی، نعت کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا اور ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگایا. رمضان کے آخری اشرے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کل چاند رات ہے یا کل روزہ ہے. آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، جیسے کہ اعلان ہوگا ہمارے پاکستان میں، اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. میرے جتنے بھی بھائی جو مجھے باہر سے دیکھتے ہیں ان کو میں عید مبارک پہلی سے ایڈوانس کہہ دیتا ہوں کہ مجھے پتا کہ ان لوگوں کی کل عید ہوگی. ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ادیب حسین جعفری صاحب. ان سے چھوٹی سی ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت جو ہے، اور ان سے ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی ہمیں چھوٹی سی آپ کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں اور ہمارے پروگرام کو آگے بڑھائیں. ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزایا آقا دیدار عطا کرنا. ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزایا آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں قبر اندھیری میں ہو گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے ہو، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزایا آقا دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز میں انہوں نے نعت کلام مصطفیٰ ہمیں سنائی اور ہمیں دعا بھی آپ کو سنائی، اور بھی ہمارے پروگرام کو انہوں نے 4 چاند لگائے. ان کا بہت شکریہ، بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ٹائم پہ ہمیں ٹائم دیا. ضمیر ہاشمی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ لوگ کے سامنے نعت کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا اور آپ لوگ کو بہت سی دینی علم کی باتوں سے آپ لوگ کو آگاہ کیا. ہم لوگ نے ہمیں پروگرام کو آگے چلتے ہیں، ہم آپ کو اور بھی باتوں سے آگاہ کریں گے. ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت. جی ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا، ہمیں توبہ استغفار کی باتیں ہم نے بتائیں، آپ لوگ کو بھی آگاہ کیا. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں توصیف حیدر شاہ. ان سے تھوڑی سی ہم پوچھتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی آگاہ کرتے ہیں کہ رمضان کریم کے ہم آخری اشرے کس طرح گزارنے چاہیے، اور جو ہمیں نہیں پتہ کہ کل چاند رات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ان سے بھی پوچھتے ہیں اور آپ بھی آگاہ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ رب العالمین. روزے کیسے گزرے ہیں آپ کے؟ روزے جی الحمدللہ رب العالمین، میں نے جب سے میں روزے رکھ رہا ہوں تو یہ اتنا اچھا ماہ آیا ہے، ایسا موسم آیا کہ میں نے ایک روزہ بھی جو ہے میرا پہلے بھی نہیں کبھی چھوڑا، تو اب بھی چھوڑنے کو دل نہیں چاہا، چاہے وہ ہم ورکنگ میں رہیں یا نہیں رہے. تو روزہ جو ہے نا ایک نعمت کی طرح یہ موسم ہمیں ملا ہے، اس مہینے کا بہت اچھا گزرا ہے، عبادات میں گزرا ہے، اور یہ ایک تحفہ ہوتا ہے رمضان کا ایک مہینہ پورے سال میں. تو اس کی جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی دن یا کوئی بھی ایسا جو دن ہے وہ نہ جائے جس میں ہماری عبادات نہ ہو، ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں.
جی جی بہت شکریہ. آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ چاند رات کے ٹاپک کے بارے میں ہماری باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کل چاند رات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ جو لوگ شاپنگز وغیرہ میں بیزی ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح کی باتیں کرنی چاہیے؟ جو لوگ بیزی ہیں تو وہ تو جنہوں نے لینی ہے, ویسے اسپیشلی تو سر ہوتی ہے بچوں کی. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے تو یہ ہے کہ میرے جو بھی سوٹ پڑا ہوگا میں نے پہن لینا ہے, لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ مارکیٹوں میں جاتے ہیں, ان کا پہلے روزے سے لے کے چاند رات تک ان کی چاند رات ہی ہوتی ہے. جو بچہ جس دن مارکیٹ میں جاتا ہے اس کی وہ چاند رات ہے, کیونکہ اس کی شاپنگ ہے. لیکن اسپیشلی یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اتنا کراؤڈ ہوتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو بیفور ٹائم تھوڑی سی شاپنگ کر لینی چاہیے, تاکہ اتنے کراؤڈ میں بہت سے مس ہیپس بھی ہوتے ہیں اور پھر اتنا رش ہوتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے. تو جو یہ شاپنگ ہے آپ کو تھوڑا سا بیفور ٹائم کرنی چاہیے. اور اپنی شاپنگ میں چاند رات میں یہ الوداع ہوتا ہے رمضان, تو میرا خیال ہے کہ 2 دن پہلے شاپنگ کر کے آپ کو اس رات کو عبادت کرنی چاہیے. کیونکہ کہیں آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی صبح فجر میں آپ جب نماز فجر ادا کر رہے ہوتے ہیں, یا اس فجر میں جو نفل یا سنت یا فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ دنیا میں جتنی بھی کائنات میں سب کچھ اکٹھا کر لینا, اس سے بھی زیادہ رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اس فجر کے ٹائم. بالکل ایسا ہی ہے, تعداد ہی نہیں ہے, اس کو ان گنت وہ رحمت اللہ تعالیٰ اس ٹائم اپنی بھیج رہے ہوتے ہیں. تو وہ رات کو عبادت میں بھی اور تیاری میں بھی, لیکن میرا خیال ہے کہ تیاری 2 دن پہلے کر کے تو عبادت میں گزارنی چاہیے. جی جی بہت شکریہ. مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں جب آخری اشرا سٹارٹ ہوتا ہے تو جو مارکیٹ کے ریٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں, کہ کاروبار میں جو انسان ہوتے ہیں, جو یہ کاروباری, وہ اپنے ایسا کرتے ہیں کہ جیسے آج ہی انہوں نے اسی سیزن میں سارا کچھ کما لینا ہے. ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ریٹس پرائز, کیونکہ فیول پہ ڈیپینڈڈ ہے ہر بزنس, سارا بزنس جو ہے نا وہ فیول پہ ڈیپینڈڈ ہے. جب تک ہمارا فیول نیچے نہیں آئے گا, پیٹرول کا یوز ہے جو, وہ ایک میجر جو ہے نا چیز ہے کہ اگر اس میں آپ ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا تو پھر چیز میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا, کیونکہ ہر وہ ڈیپینڈڈ میرا خیال ہے کہ فیول پہ ہے بزنس. تو ویسے دکانداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پرائز ایسے رکھیں کہ وہ اس لیے رکھیں کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں, کچھ غریب ہوتے ہیں. جو امیر ہوتے ہیں اس کے لیے لاکھ روپے کی چیز بھی مہنگی ہے نہیں ہے, اور جو غریب ہے اس کے لیے 500 روپے کی چیز بھی بہت مہنگی ہے. تو وہ ضرور رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ یہ اجر ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس میں ڈسکاؤنٹ دیں گے, پوری دنیا میں ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے, ایون کہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں اس میں بھی ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. تو ہم تو پھر مسلمان ہیں, تو ہمیں ضرور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. جی جی بہت شکریہ. بہت پیارا پیغام انہوں نے ہمیں, آپ کو بھی بتایا اور ہمیں بھی بتایا, ہمیں بھی علم دیا انہوں نے اور آپ لوگوں کو بھی علم دیا. میں آپ سے ان سے چھوٹی سی اور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ مجھے بتائیں کہ چاند رات کے اوپر اتنا زیادہ رش دیکھا جاتا ہے کہ لوگ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ہم شاپنگ نہیں کر سکتے ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو شاپنگ نہیں کر سکتے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک خود کرنا نہیں چاہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں, ان کا آپ پوچھ رہے ہیں. جی جی. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا فرض ہے ہمارا, لیکن آج کل کی عوام نہیں دیکھتی. آج کل کی عوام, میں بھی اس میں شامل ہوں, کہ انسان کو اپنے پہلے تو گھر میں, پھر رشتہ داروں میں, پھر محلے میں, اور پھر جہاں تک آپ جا سکتے ہیں ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں. اگر آپ اپنے 3 سوٹ سلواتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنا 1 سلوائیں, اور 2 لوگ اپنے ارد گرد ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے آپ کو, آپ کی فیملیوں میں اور آپ کے گھروں میں ہوں گے جو وہ 2 لوگ ہوں گے جس کو آپ 2 سوٹ سلوا کے دیں گے. جو لوگ ڈیزرونگ ہیں ان کا حق اللہ تعالیٰ نے رکھنے سے منع فرمایا, اور ہمیں رکھنا بھی نہیں چاہیے. ایک تو ہمارا زکوٰۃ ہے وہ تو دینی ہی چاہیے, لیکن کچھ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بھی ان لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے. آپ اپنی جیب میں سے کچھ گنجائش نکال کے آپ کسی کی عید جو 1 سال بعد آتی ہے بنا سکتے ہیں. مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آج کل کا دور جیسا کا چل رہا ہے کہ ہر بندہ ہوا ہے کہ ہمیں دے دو ہمیں دے دو, ہم کیسے ان کو معلوم کریں کہ کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے؟ ہاں جی, یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے 1 سال انتظار کرتے ہیں, جو فیک لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے یہ کام پکڑا ہوتا ہے کہ کوئی کراچی جا رہا ہے, کوئی اسلام آباد جا رہا ہے, کوئی لاہور جا رہا ہے. وہ لوگ آپ پہچان سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں ویسی ہی کر دی ہوئی ہیں. وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کاروباری جو فقیر ہیں نا ان کو دیکھنا چاہیے. سب سے مشکل وہ بندہ وقت گزارتا ہے جو اپنے منہ سے کسی سے کچھ پوچھ نہیں سکتا, مانگ نہیں سکتا, اپنا درد بتا نہیں سکتا. سفید پوش یعنی سفید پوش ہیں,
وہ ان کو آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، ان کو آپ کو تلاش کرنا چاہیے، اور وہ کہیں دور نہیں ہے، ہمارے ارد گرد ہیں، اور ان کے ساتھ اپنی جو عید کی خوشیوں کو آپ کو بانٹنا چاہیے کسی بھی طریقے سے، گفٹ کی صورت میں، کسی بھی صورت میں۔ سفید پوش جو بندہ نا وہ سب سے زیادہ پریشان ہے، جو ایک مانگ لے گا وہ تو ایک کے پاس جائے گا، 10 کے پاس جائے گا، 100 کے پاس جائے گا، 100 میں سے اس کو 50 دے دیں گے، اس کا تو کہیں سے ہو ہی جائے گا۔ میں تو اسی طرح کرتا ہوں کہ اس نے تو مانگ لیا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دینے والے میں بنو، لینے والے میں نہ بنو، اور جس نے ایسا کر دیا اللہ تعالیٰ اس کا پھر رزق ویسا ہی لکھ دیتا ہے۔ میں تو پرسنلی یہ کرتا ہوں کہ جو ایسے فیک ہیں لوگ، میں ان کو نہیں کچھ بھی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ نہ دوں، اور جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں جو بتا نہیں سکتے، جو کہہ نہیں سکتے، آپ فیل کر سکتے ہیں ان کو، میں تو ان کے لیے جو مجھ سے طاقت ہوتی ہے، جو میری کیپیسٹی ہوتی ہے، میں ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ، بہت پیارا انہوں نے پیغام آپ کو بھی دیا اور ہمیں بھی بتایا علم کے بارے میں۔ ان سے چھوٹی سی اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ اگر آپ موسٹلی گاڑی وغیرہ یا بائکس وغیرہ میں جاتے ہیں، اشاروں میں آپ کو لوگ ملتے ہیں مانگنے والے، آپ کو پتہ ہے ان کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ دین میں یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کے نام پہ آپ سے مانگے، آپ کی سماعت تک وہ بات گئی ہے تو آپ اس کو دو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ وہی چیز ہے کہ جیسے کسی بچے کو آپ بہت زیادہ لاڈ کریں تو وہ خراب ہو جاتا ہے، یہ ان کی مثال ایسے ہے۔ وہ جو سگنلز پہ کھڑے ہیں، جو بھکاری لوگ ہیں، جو پروفیشنل ہیں، ان کو اگر آپ 100 روپے دیتے ہیں یا 50 روپے دیتے ہیں یا 500 دیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو بھکاری وہ لوگ جن کے پاؤں کٹے ہیں، جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں، سمجھ لیں کہ آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ کسی کے بچے اٹھاتے ہیں مارکیٹوں سے، ہاسپٹلوں سے، جہاں بھی کراؤڈڈ ایریا ہوتا ہے، آپ جب بچے جو اٹھائے جاتے ہیں نا، وہ اسی یہ بھکاری اٹھاتے ہیں، اور ان کے اللہ نہ کرے ان کے پاؤں کاٹتے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹتے ہیں، بازو ہیں ان کو پہج کر کے ان کو منگواتے ہیں ان سے۔ میرا خیال ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ان میں کچھ ڈیزرونگ بھی ہیں، لیکن ان کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان کو پیسے دینا ایسے ہے کہ آپ کسی کے بچے کی زندگی خراب کرنے میں آپ حصہ ڈال رہے ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پیغام دیا اور آپ لوگ کو بھی پیغام دیا۔ ہم آپ ناظرین ویلکم بیک، ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ موجود تھے سمیر ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں، ادیب حسین جعفری صاحب بھی موجود ہیں، اور ننھی سی جان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ابھی موجود تھے جو آپ لوگ کو توصیف حیدر شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے، جو آپ لوگ کو دینی علم کے بارے میں بتایا اور آپ لوگ کو آگاہ کیا کہ آپ لوگوں کو کیسے آخری دن گزارنے چاہیے، اور کس طرح آپ کو پتہ چلے کہ مفلس کون ہے اور کس طرح آپ کو لوگوں کو دینا چاہیے۔ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ لوگ کو علم میں اضافہ کیا۔ اب ہم اپنی پروگرام کے آخر کی طرف پہنچتے ہیں، دعا کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں اور پھر ہم اپنے پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں۔ دعا سے پہلے آپ کو میں چھوٹی سی عرض کرتا جاؤں، آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا چاہوں کہ سمیر ہاشمی سے میں تھوڑی سی درخواست کروں گا کہ مجھے چھوٹی سی ایک نعت سنا دیں تاکہ پھر ہم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، اور ستارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ وقت تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، وقت تھا آخری مہینے کا،
راز کی راہ چھڑ گیا مدینے کا حاجیوں مصطفیٰ سے جا کہنا حاجیوں مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت آواز میں انہوں نے نعت کلام مصطفیٰ سنایا اور سلام پیش کیا محمد آل محمد کو۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی دعا کی طرف۔ ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں دعا کریں اور ہمارے پروگرام کا اینڈ کریں اور ہمیں اجازت دیں۔ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں، ابھی ہمیں دعاؤں سے دیں اجازت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نادی علی مظہر العجائب تجدہون لک فی النوائب کل ہم غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے میرے پاک پروردگار رب اکبر، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ، تجھے پنجتن پاک باری امام 14 معصوم 1,24,000 پیغمبر 72 شہداء کرب و بلا دا واسطہ، میرے مالک اللہ تینوں اس ماہ سیام دا واسطہ، تینوں آخری عشرے دا واسطہ، میرے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ، مولا ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے اللہ جو والدین اپنی بچیوں کے رشتوں سے پریشان ہیں، مالک انہوں نے سبب عطا فرما، ان کو رشتے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک اللہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، انہیں اولاد نورینہ عطا فرما۔ بار اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا غیب سے فرما۔ میرے اللہ ہمیں شہرت و ترقی و کامرانی عروج عطا فرما، ذلت و رسوائی سے ہمیں مالک اللہ بچا۔ مالک اللہ اس ماہ رمضان کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کی آخری عشرے کا واسطہ، مالک اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، شرمسار ہیں، بدکار ہیں، میرے مالک اللہ ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما۔ یا رب تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، ہم پہ ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ مالک اللہ معاف کریں، عدل کریں، نا انصاف کریں، بس معاف کریں، بس معاف کریں، بس معاف کریں۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا باب آدم سے لے کر اب تک جو امت مسلمان دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، میرے مالک اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ میرے مولا اور دل کی ایک حسرت ہے میرے مالک اللہ، موت آنے سے پہلے ہمیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ میرے اللہ موت آنے سے پہلے ہمیں مدینہ منورہ، کربلا معلیٰ اور ہمیں بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مالک اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اللہ ہم سے نعت پڑھنے میں ہم سے کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، میرے مالک اللہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری خطائیں معاف فرما۔ دعا میں اضافہ کرتا جاؤں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیمار کربلا کے واسطے ہمارے صحت یاب جو ہمارے بیمار حال ہیں ان کی بھی شفا عطا فرما، اور شہید اللاق کا واسطہ اے پروردگار تجھے غم کربلا کا واسطہ، میرے مولا اس تپتی ہوئی ریت کا واسطہ ہمارے گناہوں سے ہمیں معاف فرما۔ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، ہم خطا کار ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے میرے مالک۔ تو بے شک دلوں کے حال جاننے والا ہے میرے مولا، تو ہمارے دلوں کے حال جاننے والا ہے میرے مالک۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما، جو ہماری خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے یا اللہ پاک ان کی اتنے وسائل پیدا فرما کہ وہ خوشیوں میں شامل ہو سکیں، عید منا سکیں یا اللہ۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کی بخشت فرما، یا اللہ ہمارے لیے جو ہمارے عزیز و کرام جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش فرما۔ اس دعا کو آگے بڑھاتے جائیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ رمضان کریم ہمیں نہیں پتا کہ کل روزہ ہے کہ نہیں ہے، کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ ہمیں جیسے ہی اعلان ہوگا آپ لوگ کو بتاتے چلیں گے۔ اب بھی ہمارے پروگرام کو دیں اجازت، ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو میرے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
जी बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत खूबसूरत दुआ के साथ हमारा एंड किया। अब दें हमें इजाज़त, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक। आपका कोई भी क्वेश्चन हो हम आपके कमेंट ज़रूर देंगे। हमारा प्रोग्राम का आज एंड है, हम आपको बताते चलें कि करामात रमज़ान का हम एंड करते जा रहे हैं, क्योंकि सुबह ईद का भी ऐलान हो सकता है। और हमें इसी तरह खूबसूरत दुआओं के साथ इजाज़त दें। हम इंशाल्लाह अगले साल आपको हमारी ज़िंदगी रही तो हम आपको इसी तरह मिलेंगे करामात रमज़ान में, और नए प्रोग्राम में आपको नए लोगों से मिलवाएंगे और नई रौनकों के साथ आपके साथ तशरीफ़ लाएंगे। अब एक हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान करमाते रमज़ान करमाते रमज़ान